السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاؤں کے تلووں میں جلن کیوں ہوتی ہے، وجوہات کون سی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کون سی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے سونے لگتے ہیں نا، پاؤں میں عجیب سی گرمی، جلن یا جنجناہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تلوے جل رہے ہوں یا کسی نے گرم چیز رکھ دی ہو۔ بار بار یہ کیفیت نیند کو متاثر کرتی ہے اور انسان کو اٹھ کر ٹہلنا یا پاؤں دبانا پڑتا ہے تاکہ کچھ سکون ملے۔ یہ جو سائن اینڈ سمپٹمز ہیں دراصل ایک خاص قسم کی بیماری یا تکلیف کا حصہ ہوتی ہیں جسے برننگ فیٹ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہماری اعصابی نظام میں گڑبڑ ہو جائے، خرابی آ جائے، جسے میڈیکل زبان میں نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کی وہ نسیں جو دماغ سے اشارے لے کر، سگنل لے کر پاؤں تک پہنچتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا، شوگر ہے۔ شوگر کی وجہ سے پاؤں کی جو نسیں ہیں وہ خون کی فراہمی ان میں کمزور ہو جاتی ہے اور وہ نسیں آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتی ہیں۔ دن میں جب انسان مصروف بزی ہوتا ہے اپنے کاموں میں نا، تو یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن رات کو جب ذہن پاؤں کی طرف فوکس کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو تب یہ علامات زیادہ انٹینسٹی مطلب شدت ان میں آ جاتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ پاؤں کے اندر کسی نرو کا دب جانا بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر ٹخنے کے آس پاس، اور اس حالت کو ٹارسل ٹنل سائنڈروم بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نرو دبتی ہے نا تو پاؤں میں سوئیاں چبھنے جیسا نا، ایسا ٹنگلنگ سینسیشن جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جنجناہٹ ہوتی ہے، اور جنجناہٹ کے ساتھ جو ہے شدید جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 یا بہت سارے دیگر کمپلیکس جو ہوتے ہیں نا، وہ وائٹامنز کی کمی بھی اس تکلیف کا سب سے بڑی ریزنز ہوتی ہے، کیونکہ یہ وائٹامنز ہمارے اعصابی نظام کو ایکٹیو کرتے ہیں اور صحت مند رکھنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ان کی کمی سے اعصاب کمزور پڑتے ہیں اور پاؤں میں جلن یا نمنس یا ٹنگلنگ سینسیشن جیسے جو ہے نا احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں اس کیفیت کی وجہ الرجی یا کسی زہریلے مادے جسے ٹاکسن کہتے ہیں اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، جو نرو سسٹم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر کیسز میں اصل مسئلہ یا تو شوگر ہوتا ہے، یا وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، یا نرو کے دب جانے کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ The question is that کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر مریض کا علاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی جسمانی حالت اور بیماری کی نوعیت بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ کیونکہ اگر شوگر کا لیول مسلسل خراب رہے گا تو نیوروپیتھی کی علامات مزید بگڑتی جائیں گی۔ اگر وائٹامنز کی کمی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں، اور مشورے سے وائٹامن B12 یا B کمپلیکس جو ہے ان کے انجیکشنز، کیپسولز یا ٹیبلٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر نرو دبا ہوا ہو تو بعض اوقات ایک خاص انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے مریض کو کافی آرام ملتا ہے۔ اگر یہ سائن اینڈ سمپٹمز کسی الرجی یا ٹاکسنز کی وجہ سے ہوں تو اس کا باقاعدہ ڈائگنوز اور اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کچھ افراد میں یہ علامات صرف ذہنی دباؤ یا وہم کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جس میں کوئی خاص خرابی نہیں ہوتی جسم میں، مسلسل اوور تھنکنگ کی کرنے کی وجہ سے، ڈپریشن، پریشانی اور انزائٹی کی وجہ سے پاؤں میں جلن یا عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے افراد اگر ذہن کو مصروف رکھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ورک آؤٹ کریں، نیند کا خیال رکھیں تو اکثر خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی برننگ فیٹ کی شکایت ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اصل جو روٹ کاز ہے وہ معلوم ہو سکے اور بر وقت آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ممکن ہو۔ یہ ویڈیو اپنے بزرگوں کے ساتھ، جو شوگر میں مبتلا لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں میں مبتلا یا ڈپریشن میں مبتلا ہے، ان لوگوں کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔